السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان ہندوستان کے تعلقات جس نہج پر ہیں، ضروری ہے کہ ہم اسی معاملے پر آج فوکس اپنا رکھیں۔ تھرڈ ڈے ان اے رو اس وقت جو سچویشن ہمارے سامنے ہے، جو ہندوستان سے خبریں آ رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی along the LOC skirmishes ہو رہی ہیں، پاکستان کی طرف سے اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی، ہندوستان کلیم کر رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ان معاملات میں خبر کو ایک دلیل کے ساتھ پیش کرنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بیکاز ان کانفرنٹیشنل سچویشن ایک جو جنگ ہوتی ہے نفسیاتی طور پہ خبریں سیدھی اور الٹی پھیلانے سے، وہ بھی ہمیں آپ تک کنوے کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر آئی ریپیٹ کہ انڈین کلیمز ہیں کہ ایل او سی پر اسکرمشز ہو رہی ہیں 3 days in a row، اور اکارڈنگ ٹو دیم مبینہ طور پہ پرووکیشن پاکستان کی طرف سے، بٹ پاکستان کی طرف سے سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں پاکستان would do anything like this given the fact کہ پاکستان پچھلے 100 گھنٹوں سے ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ یہ کنڈیم کیا ہے ٹیررزم کو، اور کہا بات چیت کریں اور یہ انکوائری کریں تو ہم آپ کا اس میں ساتھ دیں گے، جبکہ ہندوستان کی طرف سے سیبر ریٹلنگ، وار مونگرنگ یعنی تواتر کے ساتھ ہے، اور ہر لیول پر ہے، چاہے حکومت ہے، حکومت میں چاہے پرائم منسٹر ہیں، چاہے ڈیفنس منسٹر ہیں، چاہے ہوم منسٹر ہیں، سب کا ایک ہی وتیرہ ہے کہ جی ٹیچ پاکستان لیسن، اور وہی جو ان کا کورس ہے وہ میڈیا جو ہندوستان کا ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ کہ کرناٹکا کے چیف منسٹر نے یہ کہا کہ جی آپ ذرا سنبھل کے پاکستان کی طرف پالیسی آپ کی ہونی چاہیے، جب انہوں نے کہا جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج صبح سے کرناٹکا کے چیف منسٹر از انڈر اٹیک، وربل اٹیک آف کورس، کہ پہلے کچھ کانگریس کے لیڈرز کا نام لیا کہ ان دا پاسٹ دے ور پاکستان لورز، اور یہ کرناٹکا کے چیف منسٹر پاکستان لور ہیں، تو اس کا مطلب ماحول یہ بنا رہے ہیں کہ جو پاکستان پہ اٹیک کرے بات عقل اور سمجھ کی ہوئی ہے۔ ہندوستان کے یہ انوائرمنٹ ہے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ امریکہ کے حوالے سے دیکھیں کہ جو انڈین اوریجن کے ہیں امریکنز، وہ نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کو ہیڈ کر رہے ہیں، ساتھ ایف بی آئی کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کے کالز آ رہے ہیں ٹو پرائم منسٹر آف انڈیا کہنے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ٹیررزم میں جو آپ کی مدد آپ چاہیں گے ٹو ٹریک ڈاؤن دا ٹیررسٹ، ہم پہلگام کے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو امریکہ کے صدر ہیں، ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی کل، ہم نے اس کا ذکر بھی کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جی 1000 سال 15 سال سے آپس میں اس پر جھگڑ رہے ہیں، وہ تاریخ تو انہوں نے کچھ بنا ہی لی خود کے 1000 اور 1500 سال کی بات کی، اور کہا کہ they will take care of it themselves۔ پاکستان میں اس پر بات یہ ہوئی، ہم نے بھی یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور امریکہ hasn't bought into the انڈین پروپیگنڈا کہ جی پاکستان ہے اور پاکستان کو سزا دیں، لیکن اس کو ہم آج ریویو کریں گے، یہ جو جس طریقے سے ہم نے بھی دیکھا، اور پاکستان میں بہت سے لوگ اس کو اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ پرائم منسٹر، انڈین پرائم منسٹر کو ڈونلڈ ٹرمپ کا فون گیا تھا شروع میں ود ان آورز آف پہلگام میں جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ they'll take care of it themselves۔ پاکستان کے ساتھ کوئی امریکن صدر کی بات چیت نہیں، اور ظاہر ہے نہیں ہوئی بیکاز he had called کہ وہ افسوس وغیرہ کے لیے فون کیا۔ ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ وہ ایک اور لیول پہ رکھتے ہیں ریلیشن شپ۔ جب ہماری اس کا ہوا تھا جعفر ایکسپریس، اس وقت تو اس لیول پہ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اور پاکستان کی پرائم منسٹر کی یا پریزیڈنٹ کی کوئی کمیونیکیشن ہو، بٹ بہرحال دیٹ از دا نیچر آف دا ریلیشن شپ ود دا ٹو کنٹریز۔ اس وقت اب ہم سوال یہی اٹھائیں گے کہ امریکہ کی ہندوستان میں یہی جو آواز بلند ہے، اور جو سب سے بلند آواز ہے، وہ یہی ہے کہ جی اب کوئی ہونے جا رہا ہے، ابھی کوئی ملٹری آپریشن کریں گے اور جلد کریں گے۔ پاکستان میں اس پر آپ کو معلوم ہے مختلف رائے، وہ بھی ڈسکس آج کریں گے کہ پاکستان کیا دیکھتا ہے، کس طریقے کے آپشنز ہیں۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کا ہے کہ انہوں نے یہ کہا، جب خط ہم دیکھ رہے تھے، جب 24 تاریخ کو لکھا انہوں نے پاکستان کے ووٹ اینڈ پاس سیکرٹری کو انڈیا کی طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ بڑی دلچسپ ان کی وہ ایک
آرگیومنٹ بنائی, انہوں نے کوئی سمجھ نہیں آئی کس طرف سے کان کو پکڑ رہے تھے. انہوں نے کہا جی اصل میں کیونکہ آپ کراس بارڈر ٹیررزم کرتے ہیں مبینہ طور پہ, تو ہمیں جو ٹریٹی ہے انڈس واٹر ٹریٹی اس کا نفاذ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ابھی ہم اس ٹریٹی میں سے فی الحال وی ول میک شیور اٹس ان ابینس, تو ہم اس کے جو مندرجات ہیں ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. تو اب یہ ٹریٹی کا کیا مطلب, اور آپ نے یہ بھی خبر سنی کہ کل یہ پاکستان میں کہا گیا کہ جی جیلم میں انہوں نے پانی چھوڑ دیا جیلم دریا پر, اور پھر کچھ یہ بھی بات ہو رہی تھی یہاں کہ جی کیا سیلاب کسی صورتحال پیدا ہو گئی. تو ان تمام معاملات پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس موجود ہیں, امریکہ سے موجود ہیں حسن اکبر, یہ ڈیفنس اینالسٹ ہیں, سیکیورٹی اسپیشلسٹ ہیں. تھینک یو حسن, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن عباس, یہ واٹر ریسورسز کے ایکسپرٹ ہیں, اور بریگیڈیئر صاحب ہیں, بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہیں. تو میں چاہوں گی سب سے پہلے ہم یہ ڈاکٹر حسن عباس سے پوچھ لیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, لوگوں کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے پانی کے حوالے سے یہ اہم ہے کہ جو کل ہوا معاملہ کہ جی پانی چھوڑ دیا, پھر یہ کہا کہ جی جیلم میں پانی ہندوستان نے چھوڑا تو سیلاب کی سی صورتحال بنی. آپ لوگوں کو ایگزیکٹ جو فیکٹس ہیں وہ بیان کر دیجیے گا اس معاملے کے پلیز. دیکھیے جی, یہ فیکٹس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, اور یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے, دس از این آؤٹ کم آف واٹر ٹیررزم بائی انڈیا ان 1948. تو یہ اسی کا ایک یوں آپ کہہ لیں کہ فال آؤٹ ہے جو اس وقت دوبارہ ہو رہا ہے. اور ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے کیا. ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب, معذرت کے ساتھ میں انٹرپٹ کری ہوں, میں چاہ رہی ہوں کہ آپ سے میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ بتائیں جو جیلم میں پانی چھوڑا کل جو خبر آئی, لوگ منتظر ہیں کہ اس پہ کلیئرٹی ہو. پہلے آپ اس کی کلیئرٹی بیان کر دیجئے گا, پھر ہم تفصیل تو ہم 2-3 دن سے ڈسکس کر رہے ہیں, اس کا ذرا بیان کر دیجئے گا جو جیلم میں پانی چھوڑا اس کے حقائق کیا ہیں اور اس کا اثر کیا ہے. دیکھیے اس کا پاکستان پہ بہت پازیٹیو اثر ہے. اس وقت پانی کی کمی ہوئی ہے دریاؤں میں, انہوں نے پانی چھوڑا ہے, وہ چھوڑ ہی سکتے ہیں پانی کو اور کچھ کر نہیں سکتے, اور جب بھی وہ چھوڑیں گے دریاؤں کا قدرتی بہاؤ پاکستان کی طرف ہے اور پاکستان میں آئے گا, تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات پہ کہ انہوں نے پانی چھوڑا ہے. اچھا, یہ تو بہت اچھی بات ہے, ویری گڈ. دیکھیے سیدھی سی بات ہے, ڈراؤٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, دریاؤں میں پانی کا جھگڑا ہو رہا ہے, صوبوں میں جھگڑا ہو رہا ہے, پانی کم ہو گیا, تو اگر وہ چھوڑتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا مسئلہ ہے. بے شک, ویری گڈ, کیونکہ اس پہ کل سے تو بڑے پریشانی, ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے, ہمیں تو خدا کا شکر کرنا چاہیے. اینڈ وی ول میک شیور ناؤ کہ اگر انہوں نے ٹریٹی کو سو کالڈ سسپینڈ کیا یا کیا تو وی ول گیٹ مور واٹر آفٹر دس. ٹریٹی اس کو الاؤ کرتی ہے کہ وہ روک لے, وچ از اگینسٹ دی انوائرمنٹ, وچ از اگینسٹ دی سوشل نارمز, وچ از اگینسٹ دی global mind, sustainable development goals, against the environmental destruction. ہر چیز کے وہ اگینسٹ چلتی ہے. نہیں, میں سمجھی نہیں ڈاکٹر صاحب, آپ ذرا بیان کر دیجئے. ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ وہ پانی جو ٹریٹی ہے وہ ان کو حق دیتی ہے کہ پانی کو روکیں, اور جس سے آپ نے کہا نقصان ہوتا ہے انوائرمنٹ کا, یہ میں آپ کو صحیح سمجھی ہوں؟ جی آپ بالکل صحیح سمجھی ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ 1948 کا جو ہے نا سلسلہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. ہوا یہ تھا کہ جب انڈیا نے پانی روکا تھا تو اس وقت اٹ واز این ایکٹ آف واٹر ٹیررزم وچ کانسٹیٹیوٹڈ اے وار کرائم. جنیوا کنونشن کے ساتھ وہ وار کرائم بنتا تھا. ہمارے پاس آپشن تھی کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں, لیکن ہمیں روکا گیا. وہ ڈیوڈ ای لینتھل صاحب ہیں, ہی واز اے لائر, ہی کیم فرام USA, اور انہوں نے اپنا مضمون لکھا 1951 میں, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اگر انٹرنیشنل کورٹ میں اپنا کیس لے کے جاتا ہے تو پاکستان کا کیس بہت سٹرونگ ہے اور پاکستان کیس جیت جائے گا, لیکن پاکستان کو روکا جائے کہ وہ اپنا کیس انٹرنیشنل کورٹ میں نہ لے کے جائے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ انڈیا ہم سے ناراض ہو. چائنا آلریڈی کمیونسٹ بلاک میں چلا گیا, اور اگر انڈیا بھی کمیونسٹ بلاک میں چلا گیا تو اس کی وجہ سے ایشیا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور ان کے اس مضمون کا عنوان تھا آر وی لوزنگ انڈیا.
دیٹ مینس کہ امریکنز نے اس وقت اپنی ایک ٹون سیٹ کی ٹو کیپ انڈیا ایز اے پارٹنر ٹو چیک کمیونزم ان ایشیا. اور ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان بڑا بے بس تھا, تو جو ایک امریکن بے بس نہیں تھا, سوچ پاکستان بے بس نہیں تھا. After the break, stay with us. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں انڈس واٹر ٹریٹی پہ. لیٹ می برنگ حسن آن دس, حسن اکبر, کیونکہ حسن نے بھی اس پہ بہت کام کیا. ایکچولی انہوں نے ہینڈز آن ٹریٹی کو دیکھا ہے, اس کو ریویو کیا ہے اور اس کو دیکھتے رہے ہیں فرام ویئر ہی واز سٹنگ ان دا نیشنل سیکورٹی ڈویژن. حسن پلیز کم ان آن دس. آپ کے لیے بھی کچھ یہ باتیں نئی ہوں گی میرا خیال ہے جو آپ سن رہے ہیں. ہاں, میں I wouldn't like to go into the history of the Indus Water Treaty. میرا خیال ہے اس کا ابھی اس کی کوئی پریکٹیکل اپلیکیشن نہیں ہے سچ. اس وقت ہمیں جو انڈیا کا ایکشن ہے انڈس واٹر ٹریٹی میں, اس کو ایک اسٹریٹجک اور پولیٹیکل پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے نسیم. جو انڈیا نے ایکشن لیا ہے آن ہولڈنگ دی انڈس واٹر ٹریٹی ان ابیئنس, یہ کوئی نیا ایکشن نہیں ہے, یہ ریئیکشن نہیں ہے ٹو این ایونٹ سچ ایز پہلگام. ٹھیک ہے, اس کے اوپر انڈیا پچھلے 4 سال سے کام کر رہا تھا. پاکستان کو ہمارے پاس انفارمیشن بھی تھی اور اس پہ ہم اسیس بھی کر رہے تھے کہ انڈیا کی انٹینشنز کیا ہیں. سو وی the government, I can tell you when I was in government also and other people knew کہ انڈیا کی انٹینشنز کیا ہیں. تو یہ جو انڈیا نے اس ٹریٹی کو ان ابیئنس ہولڈ کیا, ہمیں اسے ایک لانگر پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو ایک اسٹریٹجک اور پولیٹیکل پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ, ہمیں اس کنفیوز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو ابیئنس ہے یہ کوئی ٹیکٹیکل یا کوئی ابھی اٹس جسٹ اے ٹیمپریری میجر. نہیں, آپ نے کہہ دیا نا اسٹریٹجک ہے وہ, جیسے آپ نے بیان کیا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ انڈیا ظاہری بات ہے پانی کو روک نہیں سکتا, اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے, اور اس کے لیے آپ کو کنالز چاہیے ہوتے ہیں, ڈیمز چاہیے ہوتے ہیں ایکسیٹرا. لیکن انڈیا اس طرف بڑھ سکتا ہے. بائی ہولڈنگ دا ٹریٹی ان ابیئنس, India can move in the next 3 years, 5 years, 10 years towards building that infrastructure on the 3 rivers that provide water to Pakistan, the majority of the water that comes into Pakistan. ٹھیک ہے, تو I think یہ ہمارے لیے سب سے بڑی تھریٹ ہے اس جو اچھا حسن اس میں. اچھا تو ٹیل می حسن کہ ایز آف ناؤ ایز وی اسپیک, تو ہائپوتھیٹکلی اسپیکنگ انڈیا نے کہا جی ان ابیئنس ٹریٹی کو کر دیا ہے, تو اب کوئی چیز ہے انٹرنیشنلی جو کہ انڈیا کو روک سکتی ہے فرام ٹیکنگ دا کائنڈ آف اسٹیپس دیٹ یو آر سیئنگ. مثلا انڈیا کل کچھ انفراسٹرکچر بلڈ کرنے لگ جائے اور پاکستان کہے جا کے ورلڈ بینک کو کہ جی دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو وائلیشن ہے ٹریٹی کی, تو وہ انڈیا کہے جی ہم نے تو ان ابینس ہے, یعنی ہم ابھی اس کے نہیں تحت ہیں بالکل بھی, ہم نے اپنے آپ کو آزاد کیا اس ٹریٹی سے. دین واٹ ہیپنس؟ دیکھیے دین واٹ ہیپنس کہ دیر آر 2 processes انڈر دا ٹریٹی. ایک نیوٹرل ایکسپرٹ کا پروسیس ہے اور ایک کورٹ آف آربیٹریشن کا پروسیس ہے جو ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر. ٹھیک ہے, فی الوقت ہم دونوں, انڈیا جو ہے وہ کاؤنسل نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس گیا ہوا ہے اور ہم کورٹ آف آربیٹریشن میں آلریڈی پروسیڈنگس چل رہی ہیں آن انڈین کنسٹرکشن آن دی انڈس واٹر ٹریٹی. تو ہم دوبارہ آئی سی جے کے پاس چلے جائیں گے, ورلڈ بینک کے پاس چلے جائیں گے کہ انڈیا ہیز ہیلڈ دس ان ابیئنس وچ از اگینسٹ انٹرنیشنل لا. آئی کین ٹیل یو فرام واٹ آئی ایم ہیئرنگ ہیئر ان واشنگٹن کہ دا ورلڈ بینک فیلز کہ دے ڈونٹ ہیو مینی آپشنز when a country takes a political decision. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بالکل تکیہ نہیں کرنا چاہیے ورلڈ بینک پہ یا کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن پہ. ہمیں سوچنا ہمارے سیکورٹی انٹرسٹ کیا ہیں اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم کیا پولیٹیکل اور اسٹریٹجک ایکشنز لے سکتے ہیں. اچھا لیٹ می ٹیک اے بریک, ہم واپس آئیں گے, کریں گے ان سے, حسن سے بھی, بریگیڈیئر صاحب سے. ناظرین بریک لیتے ہیں. اہم یہ ایشو ڈسکس ہو رہا ہے, جیسے ابھی آپ نے سنا کہ حسن اکبر کہہ رہے ہیں کہ جی ورلڈ بینک پر آپ ورلڈ بینک پر بھی تکیہ نہیں کر سکتے, دیٹ از دا ریالٹی آف پاور پالیٹکس. تو آپشنس کیا ان ٹرمز آف واٹر اور ملٹری کے حوالے سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, واٹ از دا بلڈ اپ آن دی انڈین سائڈ. آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں انڈس واٹر ٹریٹی پہ. انڈیا کی اس وقت ملٹری بلڈ اپ کی کیا پوزیشن ہے, دنیا اس کو کیسے دیکھ رہی ہے. تو لیٹس کم بیک ٹو یو حسن ویری کوئکلی. آپشنس کیا ہیں اگر واشنگٹن میں آپ کو ورلڈ بینک سے
جو کہ یہ ریئلسٹک ہی پکچر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر پائیں گے. I mean, that's what we're hearing جی over جی, here. I guess that's a reality also, the way the world works today. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے نیشنل سیکورٹی, دیکھیں واٹر ایک نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ ہے پاکستان کا. Of course, but what are the options for Pakistan, Hassan? That's the key question. ہاں, so I'm asking you. we must take, اور دیکھیں میرا خیال ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے, اٹ از ویری کلیئر. انہوں نے کہا کہ اگر پانی کو روکنے کی کوشش کی جائے گی تو اٹ ول بی کنسیڈرڈ این ایکٹ آف وار. ٹھیک. بائی دا وے انٹرنیشنل لا آلسو اسٹیٹس کہ اگر آپ کسی لوور ریپیرین اسٹیٹ کے پانی کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں گے یا روکنے کی کوشش کریں گے تو اٹ از اے لیجیٹیمیٹ کاز فار وار. ٹھیک ہے, تو پاکستان نیڈس ٹو گیو آؤٹ دا سگنل ناٹ جسٹ ٹو انڈیا بٹ ٹو دی انٹرنیشنل کمیونٹی کہ اگر ہمارا پانی روکنے کی کوشش کی گئی تو وی آر ریڈی ٹو گو ٹو اینی ایکسٹینٹ ٹو انشور کہ یہ نہ ہو, بیکاز اٹ از این ایگزسٹینشیل تھریٹ ٹو پاکستان given our population, given our reliance on agriculture. ہاں بالکل, absolutely basic ہے, very basic. بالکل leniency نہیں دکھا سکتے. بے شک. اچھا, اور ابھی آپ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی کلیئر ہے اور ہمیں یہ کنوے کرنا چاہیے, بٹ یو سیڈ سم تھنگ ایلس آلسو کہ اگر انڈیا کچھ کرنا چاہے, پانی کو روکنا چاہے تو یکدم انڈیا کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے, اس کو انفراسٹرکچر بنانا ہوگا. تو وچ مینس کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا یہ نہیں کر سکتا کہ کل یا پرسوں پانی روکتے, اس کو تھوڑا وقت لگے گا کہ یہ سچویشن کریٹ کرے انفراسٹرکچر وائز کہ پانی روک سکے. یہی بات ہے نا جی؟ ایگزیکٹلی. اوکے. اچھا بریگیڈ صاحب, ناؤ لیٹس موو ٹو یو. آپ یہ بتائیے گا, ایک تو حسن تو کہہ رہے ہیں کہ جی پانی پر ایسی صورتحال اگر خدا نخواستہ ہو تو ہمیں تو سگنل کرنا چاہیے, ویل گو ٹو اینی ایکسٹینٹ, اور وہ کہہ رہے ہیں جی any extent means any extent really, you can even go to war according to international law, and Pakistan doesn't want war at this point at all. But یہ بتائیے کہ انڈیا کی طرف سے کیا ہے ہمارے پاس خبر, مستند خبر کہ انڈیا کی کیا تیاری ہے, کیا کر رہا ہے. اور ایک آپ نے بھی دیکھا ہوگا شاید بریگیڈیئر صاحب, ایک جو کلپ ہے وہ وائرل ہوا ہوا, اٹس ڈوئنگ دا راؤنڈز کہ جی مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ انڈین بیٹھے ہوئے تھے آرم فورسز کے لوگ, اور انہوں نے پرائم منسٹر مودی کہہ رہے تھے کہ جی گو ٹو وار, وی ہیو ٹو گو ٹو وار وتھ پاکستان. اور اس کلپ میں کچھ زیادہ پتہ تو نہیں چل رہا لیکن موومنٹ وغیرہ ہے, اور یو کانٹ سی پرائم منسٹر مودیز فیس, لیکن آپ کو کچھ ملٹری کے لوگ ہیں کہ اٹھ کے جا رہے ہیں. یہ وہ تو کہا جا رہا ہے کہ جی انڈین جو ملٹری ہے, آرم فورسز ہیں, دے آر ٹیلنگ مودی کہ کوئی جنگ نہیں ہو سکتی اس وقت, وی آر ناٹ ان اے پوزیشن. تو آپ بتائیے واٹس یور ٹیک, واٹس دا ٹیک آف آور اون آرمی ایٹ دس پوائنٹ؟ جی ہاں, بہت شکریہ. دیکھیں جی, میرے خیال میں ایک لیفٹیننٹ جنرل پناک ہے, یہ کمانڈر, فارمر ناردرن کمانڈر کے کمانڈ تھے, کمانڈ کے, وہ ان کا ایک کلپ بڑا وائرل ہے, اور وہ کہہ رہے تھے ہمارے کوئی نہیں ہے, میزائلس پہ بھی نہیں ہے, ڈرونس پہ بھی نہیں ہے, نیول پہ بھی نہیں ہے, ایئر فورس پہ بھی نہیں ہے, اور انہوں نے کہا ہم لڑ نہیں سکتے. پر انسانی از اگین آن ریکارڈ, وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہماری کیپیبلٹی ہے, ہم جنگ پہ جا نہیں سکتے ہیں. اور کل نیو یارک ٹائمز نے ایک آرٹیکل کیری کیا ہے, اور اس میں لکھا ہوا تھا ایز ٹینشن رائز وتھ پاکستان اے موومنٹ آف ٹروتھ فار انڈین ملٹری. اور اس میں انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ انڈین ملٹری از ناٹ ان اے پوزیشن کہ وہ پاکستان کے ساتھ جنگ لڑے. اور انہوں نے یہ لکھا کہ 2018 میں there was a parliamentary committee set by the Indian government کہ وہ ریویو کریں انڈین پوٹینشیل یا ان کی جو ویپن سسٹم ہے. تو اس میں انہوں نے بتایا یہ کہ آپ کا 68% جو ویپنز ہیں, جو اکوپمنٹس ہیں, وہ وینٹیج ہیں, اینڈ دیر سے 24% ایسے ہیں کہ آپ ان سے گزارا کر سکتے ہیں. دی اونلی تھنگ دے سیڈ دی 8% آر اسٹیٹ آف آرٹ. تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی اور آپشنس نہیں ہے. اور پھر دیکھیں کہ جو ان کے پاس ان کے ایئر چیف از آن ریکارڈ کہ انہوں نے کہا میرے پاس تو جہاز آپ نے دیے نہیں, 42 اسکواڈرن کی ریکوائرمنٹ ہے, 30 ایٹ پریزنٹ ہے, اینڈ دے ہیو بین ڈسٹریبیوٹیڈ چائنا اور کے اگینسٹ بھی اور پاکستان کے اگینسٹ بھی. اور تیجا جہاز وہ ریکوائر کر ڈیمانڈ تھی بہت پہلے کہ وہ ابھی تک ان کے پاس آ نہیں سکے ہیں. S-400 انہوں نے لیے ہوئے تو وہ پاکستان کے خلاف انہوں نے ڈپلائی کیے ہوئے ہیں. تو باقی نہیں. تو آج جنرل وی پی ملک نے کل برکھا دت کو ایک انٹرویو دیا تھا, ہی سیٹ کہ جی ہمیں جو ہے کوورڈ آپشنز کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے, کہ ہمیں پراکسیز کا یوز کرنا چاہیے بلوچستان میں تاکہ وہ بھی فیکٹر رہے.
اور باقی یہ دیکھیں کہ جو لائکلی سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے ود دیس کہ کنونشنل وار پہ وہ جا نہیں سکتے ہیں, انڈیا کے اندر بھی ایسے حالات ہیں, لاجسٹکس ان کا ہو ہی نہیں سکتا ہے, کشمیر کے اندر وہ گزر نہیں سکتے ہیں لاجسٹکس مین سپلائی روٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, کشمیریز ان کو چلنے نہیں دیں گے. سملرلی انڈین پنجاب میں بھی ایسا ممکن نہیں ہوگا. تو لائکلی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے سیز فائر لائن کو وہ کہیں کہ وہ ہم اس کو ختم کر رہے ہیں, اور وہ دے کین اسٹارٹ وتھ لانگ رینج آرٹلری اور مارٹرز کا استعمال ہو سکتا ہے. دیٹ از ون. سیکنڈ کوئی اسٹرائکس ہو سکتے ہیں along دی LOC, اور کہیں کہ یہ لائک جس طرح ڈرامہ کیا تھا 2016 میں, سرجیکل جھوٹ جو تھا نکلا بعد میں, جی ہاں ایسا ڈرامہ کریں وہ کریں, یا ہو سکتا ہے ایک کوئی ریڈ کہیں پہ کر دیں. تو پاسبلٹی وی کین ناٹ رول آؤٹ, سیاچن میں بھی ہو سکتی ہے, گلگت بلتستان میں بھی پاسبلٹی ہے, AJK میں بھی پاسبلٹی ہے, اسٹرائکس, سرجیکل اسٹرائکس یا اٹیکس ایریل. جی سرجیکل اسٹرائکس کی ہو سکتی ہے, یا پھر کوئی میزائل اٹیکس ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو 2019 انہوں نے پلان کیا تھا بالاکوٹ اور مرید کے والے پلوامہ. اچھا تو بریگیڈ صاحب آپ نے کافی تفصیل میں آپشنز جو رول آؤٹ ہو سکتی ہیں, یعنی کہ obviously you're ruling out all out war for the reasons that you explained, اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ایکسپرٹس ہیں, پروین سوامی, ایک پروین سوامی اور ایک پروین سوامی ہے, دونوں یہی بات کر رہے ہیں. تو اور باقی بھی آپ نے بتائی کلپ کے حوالے سے. تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ میرے لیے ناظرین جو سن رہے ہیں وہ یہ کہ obviously کنونشنل وار یا اس طرح کے اٹیک تو نہیں, لیکن وہی جو بات ہو رہی ہے کہ انڈیا سرجیکل اسٹرائک کر سکتا ہے اور یا کوئی میزائل اٹیک وغیرہ. تو اس حوالے سے پاکستان نے کیا سٹیپس لیے ہیں, پریپیئرڈنس کیا, اور انڈیا کی ایک اور بھی دلچسپ بات ہے بیفور وی گو آن بریک کہ وہ یعنی کہ ایک ہم تو کہیں گے کہ سائی وار کا حصہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی بتا رہے ہیں بار بار میڈیا میں کہ اچھا وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ واٹ وی آر پلاننگ. ظاہر ہے نوبڈی ٹاکس اباؤٹ اٹ, بٹ وہ اس کو اوور اسٹیٹ کر رہے ہیں کہ the planning is being done and there's input from everywhere, but we will not talk about the planning. There are things that are going to take place very soon. اور پاکستان کو وارننگ تو کچھ ریئل ہے, کچھ امیجنڈ ہے, کچھ سائی وار ہے, which normally is the case in a situation like this. بریک کے بعد آتے ہیں, ہم اپنے پینلسٹ کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے finally what is the likely scenario. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ کل جب ہمارے پاس بریگیڈیئر حارث تھے تو وہ فرما رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جب یہ انڈس واٹر ٹریٹی کی بات ہوئی, انہوں نے کہا ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ جی, انہوں نے کہا ایکسپرٹس ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا کی جو پانی کی گندے پانی کی نکاسی ہے اس میں وہ فلو پاکستان میں آنا چاہیے, اور اس کو فلو کو اگر روک دیں, اگر ہم دیکھیں گے اگر ان کے ہم کلپ دکھا سکیں, بٹ انہوں نے کہا اس فلو کو روک دیں تو وہ انڈیا کی طرف سب گندا پانی چلے جائے گا. اور میرے خیال ہے حسن عباس صاحب آپ کے حوالے سے وہ کچھ کہہ رہے تھے, تو اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں گے کہ واٹ واز دس اباؤٹ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے جیسے کہ ابھی یہ چیزیں انڈین اینالسٹ نے بھی کہی ہیں کہ وہ فوری طور پہ پاکستان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے, کوئی پانی نہیں روک سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. ہاں وہ کہتے ہیں جی لانگ ٹرم پلانز اور میڈیم ٹرم پلانز میں ہم کچھ نہ کچھ کیپیبلٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا پانی روکا جائے, لیکن ہم فوری طور پہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو ایک بہت بڑے جو ہے وہ انوائرمنٹل کرائم ہے کہ آپ اپر رائپیرین ہوتے ہوئے لوور رائپیرین کے پانی کو پولیوٹ کریں. انڈس واٹر ٹریٹی کا آرٹیکل 4 ہے جس میں اس چیز کی اجازت دی گئی ہے کہ ہوڈیارہ ڈرین, شاہ سلمان ڈرین, فضلکا ڈرین اور قصور ڈرین, ان کا گندا پانی پاکستان میں آتا رہے گا, اور نہ صرف یہ کہ آتا رہے گا, اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی کے اوپر کوئی کیپ نہیں ہے. مطلب کہ وہ جتنا مرضی پانی پھینک دے اور اس میں جو مرضی ڈال کے پھینک دیں. ابھی اس وقت کرنٹلی اس کے بیچ میں دنیا جہان کا جو فضلہ ہے وہ اس میں آ رہا ہے, انٹریٹڈ میونسپل اور ڈومیسٹک ویسٹ آ رہا ہے, ایگریکلچر پولیوٹنٹس, آرسینک, ہربیسائڈز, پیسٹیسائڈز, بایولوجیکل پولیوشن, ہیوی میٹلز, انڈسٹریل ویسٹ پورے ایسٹ پنجاب کا پاکستان میں آ رہا ہے. ایون اگر اس کے بیچ میں وہ نیوکلیر ویسٹ بھی ڈمپ کرنا شروع کر دیں تو بھی پاکستان از obliged to keep on accepting it. یہ تو ویسے میں آپ کو بتاؤں دس از ریئلی نیوز بریکر. میں تو حیران ہوں کہ یہ اس طرح کی بات ہے, بٹ آبویسلی آپ نے اس پر کام کیا تو آپ کو معلوم ہے.
This is very shocking. اور حسن سے بھی دیکھیے پوچھیں گے کہ what have اس they میں been جو doing? موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا, ایز لانگ ایز وی ور سگنیٹریز آف دس ٹریٹی ٹھیک we are bound to accept it. ٹھیک. But who is paying the cost? ہمارے وہ بچے جو ساؤتھ پنجاب میں رہتے ہیں, جن کے اریگیشن سسٹم سے لے کے گراؤنڈ واٹر تک اور سرفیس واٹر تک اس میں یہ پولیوٹنٹس شامل ہو رہے ہیں, کہیں پہ اسٹنٹ گروتھ ہو رہی ہے, بچوں میں جگر کی بیماری اور گردے کی بیماری پیدا ہو رہی ہے. وی آر پیئنگ اے ویری ہیوج پرائز. اچھا, so what are you saying جی, what is it that we can do at this point? سر, the first thing we should do is کہ ہم فوراً اس کے سامنے بند بنا کے اس کو روکیں, اور وہ بن سکتا ہے. میں کور آف انجینئرز کا ہوں, مجھے پتا ہے کہ وہ بند کیسے بنانا ہے, اور پاکستان آرمی کور آف انجینئرز میں از ویری ویل کیپیبل آف پٹنگ دیٹ, وہ اس فلو کو آپ فوری طور پہ روک سکتے ہیں. اور میرے خیال میں اس وقت فار دا فرسٹ ٹائم وی ہیو دی اپرچونیٹی ٹو گیٹ اٹ اسٹاپڈ, اور ہمیں ابھی اس چیز کا ہم فائدہ اٹھائیں, اس سے پہلے کہ مودی صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہیلڈر باعث ختم ہو گیا, اور ہم اس سے پہلے جا کے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں یا ہیگ میں یہ مقدمہ دائر کر دیں کہ جی یہ پولوشن روکی جائے, بیکاز اٹ از ناٹ جسٹ اے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی, اٹ از آلسو این انوائرمنٹل کرائم. اچھا جی, اوکے, وی گاٹ یور پوائنٹ. لیٹ می گو ٹو حسن اکبر آن دس. حسن, آپ نے سن لی یہ بات؟ جی, آئی مین آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں, مجھے یہ پولوشن کا اتنا میں ایکسپرٹ نہیں ہوں ان ٹرمز آف دا فلو آف دا پولوشن ایشو. وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو صحیح ہوگا, انہوں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے آئی تھنک, لیکن ہمیں فوکس میجر ایشو سے نہیں اٹھانا چاہیے. پرائمریلی انڈس واٹر کا ایشو پانی کا ہے, اور پانی کا فلو روکنا اور اس کو ڈائیورٹ کرنے کا ایشو ہے, تو ہمیں اس پہ میرا خیال ہے وی شوڈ کنٹینیو ٹو فوکس آن دیٹ. اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ ممکن ہو سکتا ہے, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بند بنا کے اس کو ہم روک سکتے ہیں, تو آئی ایم شیور کہ یہ پاسبلٹی نہیں, تو اگر ہم بند بنا کے روکیں گے تو ڈاکٹر عباس, پھر تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا, اگر آپ نے ٹریٹی ان ابینس کیے تو پھر ہم بھی ایکشن لے رہے ہیں ٹریٹی سے ہٹ کے. پریسائسلی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے, اب ود ڈیو ریسپیکٹ, حسن اکبر صاحب کا خیال ہے کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے. میرے خیال میں یہ سب سے بڑا ایشو ہے. He didn't say that. انہوں نے یہ نہیں کہا ایشو یہ نہیں ہے, انہوں نے کہا میں نہیں جانتا. اگر یہ آپ یہی دیکھیے نا, پرابلم یہ ہے, یہ ٹریٹی جب 1960 میں سائن ہوئی نا, تو اس کے ساتھ ہی ایک پروپیگنڈا ڈرم بیٹ بھی شروع ہوئی ٹو بلڈ ان نیریٹو آن دس ٹریٹی, اینڈ دیٹ نیریٹو اسٹل اسٹیز ان آلموسٹ ایوری باڈیز مائنڈ اکراس انڈیا اینڈ پاکستان. انڈیا نے رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ پاکستان سب کچھ لے گیا ٹریٹی میں, پاکستان سب کچھ لے گیا ٹریٹی میں, اور انڈیا کے لوگوں نے سمجھا کہ پاکستان کو ہم نے سب کچھ دے دیا. حسن کوئکلی آپ بتائیں, پھر آئی وانٹ ٹو گو ٹو بریگیڈیئر صاحب. حسن اکبر, دیکھیے جسٹ ون پوائنٹ, کہ اگر کوئی ٹریٹی نہ ہو کسی دو ملکوں کے درمیان پانی واٹر شیئرنگ کی, تو پھر کیا میکینزم ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے جو کسٹمری لا استعمال ہوتا ہے فار لوور رائپیرینس. ٹھیک ہے, ناؤ ہمارے کئی سال گزر گئے, کئی دہائیاں گزر گئی ہیں, انڈیا نے وہاں پر انفراسٹرکچر بلڈ کیا ہے, بالکل کیا ہے. تو یہ جو کسٹمری لا کی پروٹیکشن ہوتی ہے لوور رائپیرین کے لیے, آج سے شاید 30 سال پہلے 40 سال پہلے ہمارے لیے فیور میں ہوتی, لیکن اس وقت اگر ہم ٹریٹی سے نکلیں گے اور انڈیا اور زیادہ انفراسٹرکچر بناتا ہے, وہ اپر رائپیرین ہے, ہمارا بہت نقصان ہوگا, لائف اینڈ ڈیتھ ہو سکتا ہے. تو یہ جو بات ہے کہ جی, اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ از ویری کاگنیزنٹ آف دس, اسی وجہ سے گورنمنٹ نے اپنی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی اسٹیٹمنٹ میں لکھا. ٹھیک, اوکے, وی شوڈ موو اوور کوئکلی ٹو دا ملٹری ایسپیکٹ ناؤ. بریگیڈیئر صاحب, تو آپ نے یہ بیان کیا, بڑا انٹرسٹنگ تھا, بڑا تفصیل میں آپ نے ایک اوور آل پکچر دے دی. تو ہم کیا یہ سمجھیں کہ یور اون ووٹ از کہ یہ اس طرف آئیں گے, سرجیکل اسٹرائکس اور لمیٹڈ اسٹرائک کریں گے, آپ اس کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں, لائکلی بالکل ایسا ہی ہوگا, کیونکہ وہ کنونشنل وار پہ ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے, تو یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے, وہ ایسا نہیں کریں گے. اور لیکن جو باقی ہماری طرف سے ایک میسج تو بڑے واضح گیا تھا, نیشنل سیکورٹی کمیٹی سے پہلے بھی ایک میسج ان کو جا چکا تھا, نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بھی ایک میسج دیا تھا. اگر سورینٹی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی وائلیشن ہوتی ہے تو اس میں دیکھیں کہ اس پہ انہوں نے کہا تھا پھر کوئی نو ہولڈز بارڈ. جی ہاں, پاکستان میں ابھی دیکھیں, آپ کو ہاٹ اسٹیٹ کی بات کی, اور ہم نے اسی طرح ہم نے
ثابت بھی کیا، چاہے وہ افغانستان ہے یا ایران ہے اور ابھی تو انڈیا ہے. تو ہمیں کلیئرٹی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف بڑا کلیئر ہے، انہوں نے کہا ایک وہاں سے فائر آتا ہے یہاں سے 10 جائیں گے تو وہ ہے. لیکن ایک جو چیز میں وڈ لائک ٹو امپریس اپان کی، جس طریقے سے یہ بات ہو رہی ہے، دیکھیں انڈس واٹر ٹریٹی میں اگر یہ پانی روکتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں یا ڈائیورٹ کرتے ہیں، ریڈیوس کرتے ہیں، اسٹاپ کرتے ہیں، تو اس میں جو ہمارے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا جو ایک کنسپٹ ہے یا جنرل کدوائی نے ایک کنسپٹ پیپر دیا تھا کہ جب آپ کے اکنامک تھریش ہولڈ میں ہم پہنچتے ہیں، جب آپ کو اکنامک اسٹرینگولیشن کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کا کراچی پورٹ کو بلاک کیا جاتا ہے یا یہ انڈس واٹر ان کی نیول ایکسرسائزز ہو رہی ہیں. جی جی ہاں، اور یہ انڈس واٹر ٹریٹی والا یہ ہو جاتا ہے تو پاکستان ول ایکسرسائز دی ٹو یوز نیوکلیر ویپنس. اس میں تو کوئی پھر کمپرومائز نہیں ہوگا کیونکہ ہماری ایگزسٹنس کو تھریٹ ہوگا. تو میرا خیال میں یہ میسج بھی واضح طور پہ کنوے ہو جی. بیسکلی میسج یہ کہ نو آپشن کین بی ریموو فرام دا ٹیبل اف اٹ از اے کوسچن آف پاکستان's انٹیگریٹی اینڈ سوورینٹی. اور جیسے ابھی حسن اکبر کہہ رہے تھے کہ پانی کا معاملہ جو ہے وہ تو زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے ایک قوم کے لیے. تو آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ آنے کا. ناظرین، ہماری کوشش تھی جو اس وقت کی سچویشن ہے اس میں فیکٹس لے کے انفارم لوگوں سے آپ تک پہنچائیں. ہماری طرف سے اتنا ہی آج. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.